نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. پچھلی نشست میں حج سے متعلق کہ حج کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں اور حج سے کیا تبدیلی آنی چاہیے، اس موضوع پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، کچھ حصہ باقی تھا. آج چونکہ محرم کے حوالے سے کچھ ضروری معروضات ہیں تو پہلے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. وقت ہوا تو آج کی نشست میں باقی ماندہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، ورنہ جو موضوع چل رہا تھا اس کا بقیہ حصہ اگلی نشست میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، بہکنے سے بھٹکنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوقات میں سب سے بہتر نمازوں میں سب سے بہتر تہجد کی نماز ہے. نمازوں میں سب سے بہتر تہجد کی نماز ہے، اور مہینوں میں سب سے بہتر محرم کا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد سب سے مکرم سب سے بہتر مہینہ رمضان شریف کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے روزے کا اہتمام کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم یہ عاشورے کا روزہ، عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو، تو یہ تم 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ یوم عظیم ہے، بہت بڑا دن ہے، عظمت والا دن ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون کے تشدد اور عذاب سے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، ان کو رسوا فرمایا تھا. تو شکریہ کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا. تو ہم بھی اس لیے روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی تم کہاں سے حضرت موسیٰ کے سگے ہو گئے؟ نحن احق بموسیٰ، حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں اور ان کے قریب تو ہم ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس روزے کی طرف اہل اسلام کو متوجہ فرمایا. یہاں پہ بہت سی باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عاشورے کی اہمیت قبل از اسلام اللہ کی مشیت میں چلی آ رہی ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ احق اور اولیٰ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ جو نبوت کا روحانی سلسلہ ہے اس اعتبار سے حضرت موسیٰ ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں. علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس کے سال گزشتہ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ گزشتہ جو سال بھر کے گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس
روزے کو اختیار فرمایا اور اس روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بڑا اشتیاق ہوا اور بڑا شوق ہوا، بڑی رغبت سے متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ صبح جب پتہ چلا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آج عاشورہ ہے، 10ویں محرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا مدینہ منورہ کے اطراف میں جو بستیاں تھیں جہاں پہ انصار رہا کرتے تھے۔ انصار ایک پاکیزہ اصطلاح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک طبقے کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار اور مہاجرین یہ دو پاکیزہ اصطلاحات ہیں۔ مہاجرین کہتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی خدمت میں، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، انہیں مہاجرین کہتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو یہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے بے مثال مہمانداری کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ درجے کی ایثار کا مظاہرہ کیا اور آنے والے بھائیوں کو اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دی۔ یہاں تک تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم فرمائی تو جس کی جوڑیاں بنی تھیں تو انہوں نے اپنے ہر چیز میں آدھا حصہ آنے والے مہاجر بھائی کو دیا۔ تو قرآن کریم نے ان اصطلاحات کو بیان فرمایا ہے اور قیامت تک کے لیے امر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اصطلاحات کے ساتھ صحابہ کی شان کو بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے لوگ مہاجرین اور انصار ہوں، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، مہاجرین اور انصار کی اتباع کی نیکی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا اور وہ مجھ سے راضی ہوا۔ تو انصار انہیں کہا جاتا ہے۔ تو انصار کی جو بستیاں تھیں مدینہ منورہ کے اطراف میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ بھئی ایسا ہے کہ جن لوگوں نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کر لیں، اور جو لوگ کچھ کھا پی چکے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اس دن کے روزے کے احترام میں شام تک کچھ نہ کھائیں۔ اس قدر اس کی اہمیت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدہ ربی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی تو ہمیں بڑا شوق ہوا، ہم نے خود بھی روزہ رکھا اور بچوں کو بھی متوجہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے بھوکا پیاسا رہنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، تو ہم نے تدبیر کی کہ اون کے ہم نے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنائے۔ جب شام کو بچوں نے بھوک سے رونا شروع کیا تو یہ سوچ کر کہ اتنا عظیم روزہ ہے تو یہ اب ختم نہیں ہونا چاہیے، نبھنا چاہیے، تو ہم بچوں کو ان کھلونوں سے بہلاتے تھے تاکہ روزے کا دورانیہ پورا ہو۔ اسے اتباع کہتے ہیں، اسے محبت میں فنا ہو جانا کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے تو میں بھی اور میرے بچے بھی۔ اسے اتباع نہیں کہتے کہ پوچھنا پڑے کہ محمدی کون ہے تم میں سے، دور سے پتہ چل جائے کہ یہ روشن چہرہ محمدی ہے، اس کا چہرہ گواہی دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا چہرہ چمک رہا ہو، اس کا لباس بتائے کہ یہ محمدی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو اس طرح سے انہوں نے اختیار کیا، لیکن ساتھ ہی بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمام ثواب اور برکات یہ حاصل میں عرض کر رہا ہوں، پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ روزے کی اہمیت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کچھ کھایا پیا نہیں وہ نیت کر لیں، جنہوں نے کھا لیا ہے وہ شام تک روزے داروں سے یکجہتی کا اظہار کریں اور نہ کھائیں، اور منشا نبوی کو اس طرح سمجھا کہ خود تو روزے رکھے ہی بچوں کو بھی روزے رکھوائے۔
اور پھر بچوں کو، حالانکہ بچوں پر تو فرض ہی نہیں تھے، اتنے اہم روزے کے باوجود، اتنے بڑے ثواب کے باوجود فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا کہ یہودیوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا تھا تو ہم 10 تاریخ کا رکھ رہے ہیں، تو مشابہت ہو گئی۔ فرمایا یہ مشابہت گوارا نہیں ہے، اتنی بڑی جو نیکیوں کی ترتیب ہے اس کے باوجود مشابہت گوارا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن جب اگلا سال آئے یا آئندہ یہ موقع آئے تو تم ایسا کرنا کہ 10 تاریخ کے ساتھ ایک دن کے روزے کا اضافہ کر لینا، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لینا یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھ لینا۔ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مشابہت کی، سنتوں کی پیروی کی اتنی اہمیت ہے کہ عبادات میں بھی اگر غیروں کی مشابہت کی شکل نکلتی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی گوارا نہیں فرمایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ ورنہ ہر چیز اپنی جگہ دلیل ہے، بھئی اگر مشابہت ہوتی تو ہو، نہیں فرمایا ان سے مشابہت نہیں کر۔ آج ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمارے بچوں کے لباس کیسے ہیں، ہمارے بچوں کی گفتگو کیا ہے، ہمارے بچوں کی زبان کون سی ہے۔ ابھی میں پوچھوں کہ آج اسلامی تاریخ کون سی ہے تو آدھے سے زائد لوگوں کو نہیں پتا ہو، اور جبکہ انگریزی تاریخ کا فرفر بتاتے ہیں۔ حالانکہ سن ہجری یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ نیا سال، ہیپی نیو ایئر ایسے ہی کہتے ہیں نا، تو نیا سال جو ہے اس کا سب کو پتا ہوتا ہے کہ آج نیا سال شروع ہوگا، اور اس نئے سال کا آغاز جس بےہودگی سے ہوتا ہے، انتظار رہتا ہے، پہلے سے ہوٹلوں میں بکنگ ہوتی ہیں، گیسٹ ہاؤس بک ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سنا ہے کہ بےہودگی اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، شراب و شباب کا، برائیوں کا تمام تر انتظام کیا ہوتا ہے۔ اخبارات کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے انہی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، کن کی مشابہت میں کرتے ہیں؟ جی، اور کس طرح کرتے ہیں؟ فرض کریں کہ یہود و نصارہ مغرب والے عبادت کے ذریعے نئے سال کا آغاز کرتے تو تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ تو 2 بڑے جرم کیے، ایک تو ان کی مشابہت کی اور دوسرا بےہودگی اختیار کی۔ اور اچھے خاصے سمجھدار لوگ، بڑے دین دوست لوگ بھی اس موقع پہ آنکھیں بند کر لیتے، اور جی کیا ہے جی، چلیں بچے ہیں، اتنی سختی دین میں نہیں ہے وغیرہ۔ کیا کہا جا سکتا ہے اسلام میں کہ کبھی سوچا ہے کہ آج نیا سال شروع ہوا ہے؟ کتنوں کو پتا ہوگا کہ نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے؟ چلیں یہ بتا دیں کہ سن ہجری کون سا ہے؟ انگریزی تو سب کو پتا ہے نا کہ 2019 ایسے ہی ہے نا، سب کچھ پتا ہوگا۔ پورا خیال کرتے ہیں کہ مد غننے کے ساتھ ادا ہو، اور نہیں ادا ہوتی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس لیے کہ اہمیت نہیں ہے، میرے رب کا کلام ہے، اس لیے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ رب کے کلام کو صحیح پڑھنے کا اجر کیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ ایسا اجر ہے کہ پورا مغرب، پوری دنیا وہ اجر نہیں دے سکتی۔ میرا رب یہ کہتا ہے، میرے نبی یہ فرماتے ہیں کہ بعض پڑھنے والے اتنا اچھا پڑھتے ہیں قرآن کریم کہ اللہ پاک ان کے منہ سے اپنا منہ لگا کر سنتے ہیں۔ کیا یہ ارشاد عالی سچ نہیں ہے؟ اگر سچ ہے تو شرم نہیں آتی؟ اللہ کا پاک کلام کیوں نہیں سیکھتے؟ یہود و نصارہ کی گفتگو کرنے میں تو یہاں تک خیال کرتے ہو کہ کس موقع پہ کندھے اچکانے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو میں ٹی کا تلفظ سنائی نہیں دینا چاہیے، آئی ڈونٹ نو۔ ایک ہی چیز کا خیال کرتے ہیں نا، کہ کبھی سوچا ہے کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی اس کی ترغیب دی گئی ہے؟ بے شرمی کی انتہا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا مومن اور بہت بڑا متقی سمجھتے ہیں، ہم تو بہت کامل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کتنوں کو پتا ہے کہ کب سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے؟ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، انہی کے پر چلو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کس چیز پر بھروسہ ہے؟ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا نتیجہ ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم کے یہ مطلب نہیں کہ ان کے محبوب کی توہین کرو، ان کے ارشادات کو روندو، اور انہوں نے یہود و نصارہ کی مخالفت سے منع کیا ہے تو تم آگے بڑھ چڑھ کے یہود و نصارہ کی پیروی کرو اور پھر یہ کہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غفور الرحیم کا مطلب سمجھو، جتنی تمہیں صلاحیتیں دی ہیں ساری صلاحیتیں میرے نبی کی پیروی میں لگاؤ، اس دوران اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہم غفور الرحیم۔ تم جس بدماشی میں ہو، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا اطاعت گزاروں کو، کیا وہ لوگ کہ جو ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں کہ اس موقع پر میرے نبی کا عمل کیا ہے، میرے نبی کا طرز کیا ہے، انداز کیا ہے، لہجہ کیا ہے، کیا اس کو اور ایک بدماش کو میں برابر کر دوں گا؟ دین کا مذاق اڑانے والے کو اور اطاعت گزاروں کو ہم برابر کر دیں گے؟ کون سا ادارہ ہے، کون سا شخص ہے، کون سا نصاب ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نئے سال کا، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ بھی نئے سال کا اہتمام کرتے تھے، نئے سال کے منانے کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نئے سال کے آغاز پر یہ دعا پڑھایا کرتے تھے، نئے سال اس طرح منایا کرتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اس سال کو ہمیں شیطان سے محفوظ کرتے ہوئے، رحمان کی رضا عطا کرتے ہوئے، اسلام اور سلامتی کے ساتھ، ایمان اور امن کے ساتھ اس سال کو داخل فرما اور ہمیں یہ سال نصیب فرما۔ یہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ کیا شراب و شباب یہ پاکیزہ طریقہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دینداروں کو دہشت گردی کا طعنہ دینے والے، قتل و غارت کا طعنہ دینے والے سن لیں کہ نئے سال کی دعا میں اسلام سے پہلے سلامتی کا تذکرہ ہے، ایمان سے پہلے امن کا تذکرہ ہے۔ یہ تو اندر کا کوڑ تھا، بغض تھا جو کب سے نکلنے کو تھا کہ کوئی موقع ملے تو ہم کہیں داڑھی والے دہشت گرد ہوتے ہیں، پگڑی۔ یہ تو اس کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ ڈاکٹرز کے اسکینڈل نہیں ہوتے کیا؟ ان اسکینڈلز کے بعد ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیا؟ وکلاء کے اسکینڈل نہیں ہوتے؟ اگر ایک داڑھی والے سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کو بہانہ بنا کے سب داڑھی والوں کو برا بھلا کہنا؟ نہیں، یہ آپ داڑھی والے کو برا نہیں کہہ رہے، جو دین سے بیزاری کا کینسر ہے اندر، جو بغض ہے وہ باہر نکل کے آ رہا ہے۔ موقع چاہیے تھا، ایک ایک چیز کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، ایک ایک اشارے کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ کس موقع پر تم کس بات پہ خوش ہوئے تھے؟ کسی جگہ پہ داڑھی والوں کی توہین ہو رہی تھی، تم نے کچھ نہیں کہا لیکن خوش ہوئے۔ ان احساسات پر اللہ کے ہاں، داڑھی کس کی سنت ہے؟ میرے حبیب کی سنت ہے۔ پگڑی کس کی سنت ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تم کیسے مومن ہو؟ صبح کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر کے کرتے ہو۔ کیا شکل دکھاؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹرمپ ٹخنوں سے اونچی شلوار، پگڑی اور داڑھی کو قبول نہیں کرتا، اس کی غیرت کا تقاضا ہے۔ غیرت کا خالق اپنے نبی کے خلاف طور طریقے کو گوارا کر لے گا؟ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ پھر کہتے ہیں کہ سارا دین اسی میں ہے۔ فوجی بغیر وردی کے آگے کیوں نہیں آتا؟
کیا ساری بہادری وردی میں؟ جس طرح یونیفارم اس کی برتری کی علامت ہے، مسنون چہرہ یہ روحانی برتری کی علامت ہے، یہ آخرت میں کامیابی کی علامت ہے۔ جس طرح ایک بزدل سپاہی پر اس کی وردی پردہ ڈال دیتی ہے، اسی طرح ایک عملی اعتبار سے کمزور شخص پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پردہ ڈال دیتی ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس شخص نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اس کو 1 نہیں 2 نہیں 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد۔ عاشورے کے حوالے سے جو اہم ترین موضوع زبان زد عام و خاص ہوتا ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت، آپ سے تعلق، آپ سے محبت، یہ ہماری ضرورت ہی نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اتنا نہیں ہے کہ 1 محرم سے پہلے اور 10 محرم کے بعد خوب بدمعاشی کریں اور پھر ان ایام میں غم حسین کا اظہار کریں تو حضرت حسین کا حق ادا ہو۔ یہ تو نبی کے نواسے کے خون کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ نواسہ رسول کا خون کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ وہ اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے میں نے اپنی سب سے قیمتی متاع قربان کر دی۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسینی ہے، وہ ہر چیز کو گوارا کر لے گا، لیکن نبی کے دین کو کبھی بھی کمزوری کے عالم میں یا نبی کے دین کو کبھی بھی نیچے آنے کی صورت کو وہ گوارا نہیں کرے گا، اس پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اسوہ شبیری تو اس چیز کا درس دیتا ہے۔ با حیا، سراپا حیا، معیار حیا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لخت جگر کس چیز کا درس دے رہا ہے؟ میں نے اپنی ماں سے کیا سیکھا ہے، میری ماں نے مجھ کو کیا ایمان سکھایا ہے، ایمان کا درس دے رہا ہے، عمل کا درس دے رہا ہے، کیا دین کا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حفظ کرنا سیکھو، ان کی طرح پڑھنا سیکھو، ان کی طرح میدان کربلا میں تیروں کی بارش میں نمازوں کی ادائیگی سیکھو، ان کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کو باوجود شدید ترین مخالفت کے باقی رکھنا سیکھو۔ ہر چیز گوارا ہے، لیکن نانا کے دین پہ سودا کرنا گوارا نہیں ہے، نہ ایمان کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ وضع خطا کے اعتبار سے۔ کیسے حسینی ہو بھائی؟ حسینیت تو قربانی کا نام ہے۔ کیسی قربانی؟ سارا سال شو بزنس میں بدماشی اور بےہودی کر کے عشرہ محرم منا لیے، سب معاف ہو گیا، یہ حسینیت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نواسہ رسول کی اتنی بڑی توہین۔ حسینیت نام ہے اس چیز کا کہ ہر وہ خواہش کے جو خلاف اسلام ہو، ہر وہ خواہش کے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہو، ہر اس خواہش کی قربانی دینی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ ہر اس خواہش کے خلاف چلنا ہے، ہر اس خواہش کو مٹانا ہے، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، چاہے اس کا تعلق انفرادیت سے ہو، اجتماعیت سے ہو، ذاتی زندگی سے ہو، یا ریاست کے کسی معاملے سے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو راحت پہنچانی ہے تو ان کے لیے پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں، ان کو راحت پہنچانی ہے تو ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کا وعدہ کریں۔ محرم کا مہینہ اور عاشورہ یعنی 10 محرم، یہ اسلام میں
تو اہمیت کے حامل ہیں ہی. اسلام سے قبل بھی ان کی بڑی اہمیت بیان کی جاتی ہے. مورخین فرماتے ہیں کہ عاشورہ محرم کے حوالے سے کہ بڑے اہم امور اسی دن میں ظاہر ہوئے اور انجام پائے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی. حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اور حضرت کے متبعین اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں پناہ گزین ہوئے تو وہ کشتی بھی جب کنارے پر لگی تو 10 محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی. اسی طرح اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی اسی تاریخ کو واقعہ پیش آیا. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ اللہ کے حکم سے ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بنی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. جب وہ یہ واقعہ پیش آیا اور وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈک اور سلامتی والی بنی تو بھی عاشورے کا موقع تھا، یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی. اسی طرح تاریخ کے ماہرین بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جو تورات ملی وہ بھی 10 محرم کو ملی، عاشورے کا موقع تھا. پھر فرعون کے عذاب سے، فرعون کی سرکشی سے، فرعون کے مظالم سے جس دن نجات ملی تو وہ دن بھی 10 محرم کا تھا، جس کا تذکرہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے. گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب دیکھا کہ یہود اس دن خوشی مناتے ہیں اور اس دن کے احترام میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی تو یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو ہمارے ہیں اور یہ روزہ جو ہے ہمیں رکھنا ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ اہل ہیں. چنانچہ آپ نے روزے کی تاکید فرمائی. اس پر تھوڑی سی اضافی گفتگو بھی آگے چل کر ہوگی. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں پر انہیں اٹھایا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قید سے رہائی ملی وہ بھی 10 محرم کا موقع تھا. اور طویل عرصے کے بعد جب اپنے والد حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو یہ ملاقات بھی 10 محرم ہی کے موقع پر ہوئی. حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے تو بھی عاشورے کا موقع تھا. اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب طویل ترین بیماری سے شفا اور صحت نصیب ہوئی تو بھی 10 محرم کا دن تھا. یہی تاریخ تھی. سب سے اہم ترین اور بہت سے اشکالات اور اعتراضات کا جواب اس بات میں ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم کو ہوا تھا. اس کی اہمیت کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ قیامت بھی 10 محرم کو قائم ہوگی.
اسلام میں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سال گزشتہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد سب سے اہم روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے کے ہیں، اور اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ روزے کی اہمیت بھی بیان فرمائی اور مہینے کی اہمیت بھی بیان فرمائی، اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ بیان فرمایا۔ اس بابرکت مہینے میں جو اللہ کا مہینہ ہے، چونکہ اسلامی سال کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اور اس میں ترغیب دی گئی ہے، متوجہ کیا گیا ہے کہ اس آغاز کو بابرکت بنائیں اعمال صالحہ کے ذریعے سے، بالخصوص روزوں کے ذریعے سے، اور خاص طور پر عاشورے کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا جب اہتمام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مشابہت کو، اغیار کی مشابہت کو قطعی پسند نہیں فرماتے تھے، کسی طور پر پسند نہیں فرماتے تھے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیزاری تھی یہود و نصارہ کی مشابہت سے کہ عمومی زندگی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اگر اعمال صالحہ میں کہیں مشابہت کی شکل ہوتی تو اس کو بھی احسن تدبیر کے ذریعے سے اس مشابہت کو ختم فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس روزے کی تاکید اور اس اہمیت کا اندازہ ایسے بعض احادیث میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو دن میں آپ نے اعلان فرمایا کہ جنہوں نے اب تک کچھ نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کر لیں، اور جو کھا چکے ہیں وہ بے شک ظاہر ہے کہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے احترام میں شام تک کھانے پینے سے رکے رہیں۔ یعنی اتنا اہم ہے کہ سال بھر کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی اور خود بھی اس کے روزے کو آپ نے اختیار فرمایا، لیکن مشابہت سے اس قدر بیزاری ہے۔ کلچر ہوا کرتا ہے نا، اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے۔ ٹرمپ کبھی بھی کسی بھی حکمت کے تحت اپنے کلچر کو چھوڑ کر دوسرے کے کلچر کو اختیار نہیں کرے گا۔ یورپی جو لیڈرز ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کے کلچر کو اختیار نہیں کریں گے، اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے، ان کے دنیاوی کلچر ہے، ہمارا روحانی کلچر ہے، جنت کا کلچر ہے، رحمانی کلچر ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہی ہماری ثقافت متعین ہوئی۔ شیطان دشمن ہے، اس نے کئی ساری کیٹیگری بنائی ہیں، بہت سے لوگوں کو تو واضح طور پر روکتا ہے کہ چہرہ بھی سرکار کی ثقافت کے خلاف کرو اور لباس بھی سرکار کی ثقافت کے خلاف کرو۔ بہت سے لوگ جو اس پھندے میں نہیں آتے، وہ لباس اور چہرے کو سرکار کی ثقافت کے مطابق رکھتے ہیں، تو ان کو دوسرے طریقے سے گھیرتا ہے۔ مثلا دیکھو بھئی، السلام علیکم کہو گے تو فوراً کہیں گے مولوی ہو گیا، سلام آداب عرض ہے، جی کیسے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ باقاعدہ طے شدہ منصوبے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال سے باز رکھا جائے، دور کیا جائے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر تو ہیلو ہائے ہوتا ہے، پھر بعض جگہوں پر ثقافت کے نام پر ایسے الفاظ اور ایسی اصطلاحات متعارف کروائی جاتی ہیں کہ جن سے مسنون اعمال سے فاصلہ رہے۔ اگر انگریز نہیں بن سکے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بھی نظر نہ آئے، اور ہم اس کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، پھر بھی اگر سلام ہی کرنا ہے تو پھر اگلا پھندا یہ ہوتا ہے کہ سلام کے الفاظ کو بگاڑ، السلام علیکم، اور کی حال چال ہے، ٹھیک ہو، یہ اتفاق نہیں ہے۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو، اور مومن کی شان یہ ہے کہ اس پہچان پر وہ فخر کرے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ تقابل کا اگر مرحلہ آئے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو نہ صرف یہ کہ بیان کرے بلکہ غالب طور پر بیان کرے. جیسا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایک دربار میں تشریف لے گئے اور انہیں کھانا پیش کیا گیا تو وہ سارے لوگ موجود تھے. کھانا انہوں نے سنت کے مطابق کھایا، تو کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا، اور میں گناہگار یہ ذوق رکھتا ہوں کہ گرا نہیں، گرایا گیا. تو وہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور جو اس پہ مٹی لگ گئی تھی اس کو صاف کیا اور بڑے اعتماد سے اس کو کھایا. اب یہ تو مخالفین کے صف میں کوہرام مچ گیا. بیکورڈ، دقیانوسی خیالات کا مالک، پرانے خیالات کا مالک، جدید تہذیب سے ناآشنا وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے. اور یہ تو تقابل چلے گا قیامت تک. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس دائرے میں، یہ قابل غور بات ہے. تو وہ جب انہوں نے اٹھا کر کھایا تو وہ پھر دائیں بائیں وہ ٹونی بلیر، ہنری کیسنجر، دوسرے تیسرے کافی سارے اس زمانے کے لوگ جمع ہوں گے. نام بدلتے رہتے ہیں، کردار تو وہی ہوتے ہیں تقریباً. تو وہ اس موقع پہ جو ترجمان تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے لقمہ اٹھا کے کھایا ہے اس کو تو بڑا معیوب سمجھا گیا ہے. یہ لوگ تو بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سفیر کیسا ہے، یہ جدید تقاضوں سے ناآشنا ہے. حضرت نے اچھا یہ کہتے ہیں. تو حضرت نے اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بطور خاص اللہ پاک کی طرف سے الفاظ کہلوائے گئے اور قیامت تک کے لیے ایک سند ہے. حضرت نے پوری کابینہ کو دیکھا اور یوں نظر دوڑائی اور دوڑاتے ہوئے پوری کابینہ کو دیکھتے ہوئے ببانگ دہل بلند آواز میں فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن کی پہچان تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہماری آبرو سرکار کے نام سے ہے. ہم سرکار کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ انہیں یہود و نصارہ کی مشابہت قطعی پسند نہیں تھی، اور سرکار کو جو پسند نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ کو پسند نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر رکعت میں تمہیں بیزاری کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے سے بھی بچا اور عیسائیوں کے راستے سے بھی بچا. اب اس کے بعد انتہا پسندی اور دہشت گردی، آپ کا جو جی چاہے تعریف کریں، قرآن یہ کہتا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے نماز نہیں ہوگی آپ کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے روزہ رکھا تو ہم نے بھی اللہ کے لیے رکھا. نہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے. اللہ کے لیے جو عمل ہو رہا ہے اس میں بھی مشابہت گوارا نہیں ہے. کہا جائے کہ دنیاوی تقاضوں کے لیے مشابہت کرنا اور پھر اس پر دلائل پیش کرنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. نہیں پڑتا تو وہ ہمارا کلچر کیوں نہیں اختیار کرتے؟ بہت فرق پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، السلام علیکم کا عین نکلتا ہے تو کسی کا پیشاب بھی نکلتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر کی ادائیگی صحیح پر ادا ہوتی تو اگلوں پہ موت پڑتی ہے. بہت فرق پڑتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہاں. فرق کیسے نہیں پڑتا؟ اللہ اکبر. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگلے سال ہم 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. اللہ کی مشیت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی
پردہ فرما گئے، آپ کی رحلت مبارکہ ہوئی اور وہ موقع نہیں آیا۔ اس حدیث پاک اور اس عمل مبارک سے امت مسلمہ کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس روزے کا اہتمام کیا جائے، اور اس روزے کے اہتمام میں اتباع سنت کو یوں اختیار کیا جائے کہ یہود کی مخالفت کھل کر کے سامنے آئے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک روزہ اور ملایا جائے۔ اگر 11ویں تاریخ کا روزہ ملائیں گے تو بھی منشا مبارکہ پوری ہو جائے گی، لیکن اگر 9ویں تاریخ کا روزہ ملائیں گے تو منشا مبارکہ بھی پوری ہوگی اور ذوق مبارک بھی جو ہے وہ عمل میں آئے گا کہ سرکار نے 9ویں تاریخ کا نام لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اتباع سنت اعلیٰ درجے میں نصیب فرمائے۔ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حدیث پاک میں اور مختلف احادیث مبارکہ میں دوسرا کام جو کرنے کا اس موقع کے حوالے سے جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ جو شخص عاشورے کے موقع پر اپنے اہل و عیال کے لیے کشادگی کا معاملہ کرتا ہے، یعنی کھلا خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، اللہ تعالیٰ سال بھر فراخی اور کشادگی کا معاملہ فرماتا ہے۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، گھر میں تو خرچ کرتے ہی ہیں، تو جو معمول کے مطابق خرچ ہوتا تھا اس سے ذرا زیادہ خرچ کر دیں، اپنی وسعت کے مطابق کھلا خرچ کریں، گھر میں خرچ کریں۔ اس گھر میں خرچ کرنے پر اللہ پاک کشادگی اور فراخی کی صورتیں ظاہر فرماتے ہیں۔ باہر خرچ کرنے کے مقابلے میں گھر میں خرچ کرنا آسان ہے، تو اس دن کی عظمت کو بیان کیا گیا، چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے کا مطلب ہے کہ رحمت خاصہ کا مہینہ ہے، اور 10ویں تاریخ کو جو اہم امور پیش آئے جن کی جھلک آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہیں۔ اسی رحمت کا اظہار اس طرح سے بھی بیان کیا گیا کہ جو اس دن خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے لیے کشادگی کی صورتیں ظاہر فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا سفیان ابن عیینہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، غالباً حضرت ہی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال اس کا تجربہ کیا اور جیسا حدیث پاک میں بیان کیا گیا ویسا ہی پایا میں۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اہل خانہ پہ خرچ کرنے پر اجر ہے تو باہر خرچ کرنے پر بھی انشاءاللہ اجر ہے۔ غالباً ادھر متوجہ کیا گیا کہ بہت سے لوگ بخیل ہوتے ہیں، باہر خرچ نہیں کرتے، تو اگر انہیں گھر کی طرف متوجہ کریں کہ بیوی پر بچوں پر خرچ کریں تو متوجہ ہو جاتے ہیں، تو بخل کو کسی بھی ذریعے سے کم کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا پسند ہے۔ تو بہت ہی زیادہ نفع حاصل کرنے والا ہے وہ شخص کہ جو گھر میں بھی کشادگی رکھے اور اپنے گرد و پیش جو مستحقین ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ تو کوشش کریں کہ یہ دونوں جہتیں جو خرچ کرنے کی ہیں یہ ہمارے عمل میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ تمام کے تمام امور میں سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے۔ یہ تو کرنے کے کام ہیں۔ بہت سے کام ایسے بھی اس موقع پر کیے جاتے ہیں کہ جن کا ہمارے دین سے یا شریعت مطہرہ کے کسی ضابطے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں کہ اس موقع پر ایک بہت بڑا سانحہ عاشورے کے موقع پر پیش آیا، وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے حوالے سے بہت سی باتیں کہنے سننے میں آتی ہیں۔ تاریخی روایات میں پڑے بغیر میں ایک بڑی ضابطے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اہل سنت کا جو موقف اور عقیدہ ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100% حمایت کا ہے، آپ کو 100% حق پہ سمجھنے کا ہے اور آپ کو عزیمت پر سمجھنے کا ہے۔ حضرت کے مقابلے میں کسی بھی تاریخی روایت یا کسی بھی دلیل، 1000 دلیلیں لے آئیں، حضرت کے مقابلے میں فریق ثانی کی حمایت کو سراسر غلط اور ناجائز سمجھتے ہیں۔
دور دور تک بھی اس کا شائبہ. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے عمل کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. اس میں سبق کیا ہے وہ سمجھنے کا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے, ایسے ہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ حضرت سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ایسا ہے حدیث پاک میں. اب اگلی بات سمجھیں تو کیا مطلب ہے کہ جنتی بوڑھوں کے سردار نہیں؟ بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا, سب کے سردار ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہو. جنتی جوانوں کے سردار ہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں. کسی بوڑھے کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جا کے جوان ہو جائے گا. چنانچہ وہ جو حدیث پاک میں بہت ہی خوشطبعی, بڑے وہ نفیس اور لطیف خوشطبعی کا معاملہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی تو جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ رونے لگیں خاتون. آپ نے فرمایا کہ بھئی وہاں بوڑھی نہیں ہوں گی, جوان ہوں. آپ کے علم میں ہے نا یہ واقعہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کوئی شبہ ہے کہ حضرت حسین سردار ہیں جنتیوں کے؟ اس میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ جنتیوں کے سردار ہونے کی بشارت و ضمانت خود سرکار نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسوہ سے بتایا ہے کہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کربلا تشریف نہ لے جاتے تو بھی آپ جنتی تھے اور جنتیوں کے سردار تھے. لیکن آپ نے بتا دیا ہے کہ جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. جنت کا راستہ ایسا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے حق پہ رہنا پڑتا ہے, حق پہ ڈٹنا پڑتا ہے. سمجھ گئے؟ اس اسوہ کو جو اختیار کرے گا کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ حق و باطل کا مقابلہ ہو تو حق کو ماننا بھی ہے, حق کو تسلیم بھی کرنا ہے, حق پہ ڈٹنا بھی ہے, حق کے لیے قربانی بھی دینی ہے. یہ جنت کا راستہ ہے اور یہی سبق ہے قیامت تک کے لیے. رہی بات رونا پیٹنا, مردوں کا یہ کام نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اظہار غم کی, حقیقی اظہار غم کی یہ صورت نہیں ہے. اسلامی طور پر, شرعی طور پر یہ صورت نہیں ہے. دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کس بنا پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صاحبزادی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. تو سرکار کی نسبت سے آپ کی عظمت ہے. اب غم کے موقع پر سرکار کا موقف کیا ہے وہ دیکھ لیجیے. ظاہر ہے کہ سرکار کی اتباع ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. غم کے موقع پر سرکار کا موقف کیا ہے اور سرکار کے خادموں اور عاشقوں کا موقف کیا ہے, بس وہی قیامت تک آنے والے اہل ایمان کا موقف ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا, اور اس غزوہ میں جہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے, ان شہداء میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, جن کا لقب سید الشہداء ہے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, عظیم ترین صحابی ہیں, شہیدوں کے سردار ہیں. جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا وہ ایک مستقل ایک حقیقت ہے, ایک داستان ہے, دل خراش داستان ہے. اس قدر تکلیف دہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو رونے والے ہوتے ہیں, میرے چچا پہ کوئی رونے والا بھی نہیں, اور پہچانے نہیں جا رہے تھے. ان کی ہمشیرہ نے جسم کے ایک ٹکڑے سے ان کو پہچانا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک زندہ رہے, حیات رہے. آپ نے ہر سال جب وہ تاریخ آتی تھی, اگر سوگ کی, ماتم کی گنجائش ہوتی یا یہ باعث اجر ہوتا تو آپ خود بھی سوگ مناتے اور صحابہ کو بھی تاکید کرتے کہ بھئی یہ نیکی کا کام ہے, اس کو کیا جائے. ایسا ہوا؟
پھر سرکار کے جو شاگرد ہیں، ہمارے اور سرکار کے درمیان جو سب سے پہلا واسطہ ہے وہ حضرات صحابہ ہیں. قرآن کریم کا نزول صحابہ کے سامنے ہوا، وحی کا نزول صحابہ کے سامنے ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے علم لیا اور آگے صحابہ کو پہنچایا، اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا، بالواسطہ پہنچایا. تو جو تربیت فرمائی، اس تربیت میں حضرات صحابہ کا جو ذہن بنایا اور حضرات صحابہ کی جو روحانی شخصیت تعمیر کی، وہ یہ پتہ دیتی ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا سانحہ، سب سے تکلیف دہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت مبارکہ کا. سرکار کی وفات شریفہ سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ واقعہ نہیں ہے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. میرے بابا کی وفات سے جو مجھ پر غموں کا سیلاب اور غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، وہ اس قدر اذیت ناک ہیں، اس قدر تکلیف دہ ہیں کہ اگر وہ غم دنوں پر پڑتے تو دن اپنی روشنی کھو دیتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے عاشق رسول، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں، جنہیں مراد نبی کہا جاتا ہے، جن کی رائے کی حمایت میں، جن کی رائے کی موافقت میں بارہا وحی کا نزول ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت مبارکہ ہوئی تو اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ سرکار کا انتقال ہوا تو میں اس کا سر قلم کر دوں. تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ، اس سے بڑا تکلیف دہ واقعہ نہیں ہو سکتا. لیکن تربیت فرمائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادموں، تو نہ خلافت کے دور میں نہ بعد کے ادوار میں، جب تک آخری صحابی زندہ رہا، کسی صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوگ نہیں منایا، آپ کے انتقال پر ماتم نہیں کیا. دو چیزیں ہیں، طبعی موت کا واقع ہونا یا کسی حادثے کے نتیجے میں کسی کا شہید ہونا. دونوں صورتوں میں اسوہ مبارکہ، منشأ مبارکہ یہ ہے کہ اسلام میں ماتم کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں نوحے کی، پیٹنے کی، ان چیزوں کی گنجائش نہیں. اب اگر کوئی طبقہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کرتا ہے تو وہ اسلامی تصور یا اسلامی عمل نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ذوق ہے اور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم اس پہ نہ بحث کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، نہ ہمارا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ سرکار کا طریقہ ہے. اس میں شامل ہونا، اس کو اختیار کرنا، اس کی رونق بڑھانا، یہ سب کا سب ناجائز اور حرام. اور اس موقع پہ کرنا کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، رحمت خاصہ کا مہینہ ہے. اس میں اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن کا روزہ پورے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے اہم ترین روزہ محرم کی 10 تاریخ کا ہے. ایک اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اس دن فراخی خرچ کرنے کے حوالے سے کی جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا سال فراخی کا معاملہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس عاشورے کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اسوہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیر اسلامی جو تصورات اور اعمال ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.